بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ویورز پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد پرویز. ہمارے آج کے مہمان ہیں عبداللہ سنبل صاحب, سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن گورنمنٹ آف پنجاب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی عبداللہ صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. عبداللہ صاحب, ہم جب اسپیشل ایجوکیشن کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہمارا؟ واٹ ڈو وی مین بائی اسپیشل ایجوکیشن؟ اسپیشل ایجوکیشن جی ایک سب سیکٹر ہے ایجوکیشن سیکٹر کا. چونکہ معذور بچوں کے لیے کچھ ان کی اسپیشل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ان کو کیٹر کرنے کے لیے ان کو کچھ مین اسٹریم ایجوکیشن سے باہر رکھا جاتا ہے. اینڈ ڈپینڈنگ آن اسیسمنٹس ان کو دوبارہ جنرل ایجوکیشن یا مین اسٹریم ایجوکیشن میں واپس بھی لے کے جایا جا سکتا ہے. تو اسپیشل ایجوکیشن از اے ورلڈ وائڈ فینومینن, اور وہ معذور بچوں کے لیے. بٹ لیکن ہمارے پنجاب میں اس وقت پھر کتنے بچے اس میں کوالیفائی کرتے ہوں گے ایز اسپیشل چلڈرن؟ یا یہ جو ان کی تعداد ہے دیٹ از کائنڈ آف ڈسپیوٹیڈ, اس لیے کہ نمبرز جو ہیں بہت واضح طور پر ابھی تک ڈاکیومنٹ نہیں ہو سکے انفارچونیٹلی. جو گلوبل سرویز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو اسکول گوئنگ ایج پاپولیشن ہوتی ہے اس کا 10%, ایز مچ ایز 10% جو ہوتا ہے وہ مشتمل ہوتا ہے آن ڈسیبلڈ چلڈرن. ہمارا جو لاسٹ سینسس تھا 1998 کا وہ صرف 2.56% بتاتا تھا نیشنل ایوریج. 1998 کا 2012 جی 2.56% بتاتا تھا آف دیٹ اسکول گوئنگ ایج پاپولیشن جو کہ افیکٹڈ ہوتی تھی. لیکن جو چند اور سرویز کیے گئے ہیں جن کی کچھ تھوڑی بہت جو وچ آلسو کیری سم فارم آف کریڈیبلٹی, ان کے مطابق یہ پرسنٹیج زیادہ ہے اور 10% تک بھی یہ جاتی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت اسکول گوئنگ ایج کے تقریباً 500,000 یعنی 5 لاکھ بچے پنجاب میں موجود ہیں جو کہ کسی نہ کسی فارم آف ڈسیبلٹی کا شکار ہیں اور مے بھی مستحق ہوں کہ وہ اسپیشل ایجوکیشن میں. اور اس کی کوئی آپ نے ڈسٹرکٹ وائز ڈویژن بھی کی ہوئی ہے کہ اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں کتنے لوگ اس میں آتے ہوں گے؟ یہ بھی ایک ہماری ویکنس ہے, سسٹمک ویکنس ہے کہ ہمارے نمبرز, ہماری ڈاکیومنٹیشن اتنی پریسائز نہیں ہے جی. لاہور اور دیگر اضلاع کے حوالے سے ہمیں کچھ بیسک ایزمپشنس کے تحت ہم نے اسیسمنٹس کی ہوئی ہیں, لیکن بالکل پریسائز فگرز نہیں ہیں. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, ہمیں محتاط اندازے ہیں ہمارے پاس. جو اس وقت انرولمنٹ کی پوزیشن ہے پبلک سیکٹر سکولز میں وہ تقریباً 25. انرولمنٹ تو اس کے کتنے آپ پاس ہے, بٹ وی آر آسکنگ کہ نمبرز ہیں کتنے, کتنوں کو ہونا چاہیے. میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں بالکل آئی انڈرسٹوڈ یور کوسچن. 25,000 بچے انرولڈ ہیں پبلک سیکٹر سکولز میں, تقریباً 13 سے 15,000 پرائیویٹ سیکٹر سکولز میں آل اوور پنجاب 40,000 پلس. اگر آپ 5 لاکھ سے اس کا اب کمپیریزن کریں یا کنٹراسٹ کریں تو یو نو دا گیپ, اٹس ہیوج. اس کا مطلب تقریباً مور دین 4.5 لاکھ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں اور ڈسیبلٹی بھی رکھتے ہیں. تو یہ بڑی سیریس چیز ہے. اس لیے اب ہم نے ایک اسپیشل ایجوکیشن پالیسی پر کام کرنا شروع کیا ہے اور اس کے تحت یہ جو گیپس ہیں ان کو بھی کور کریں گے. سب سے اہم چیز اس کی ڈاکیومنٹیشن ہی ہے, اس کا سروے ہی ہے کہ ہمیں پہلے میپنگ ہمارے پاس مکمل ہونی چاہیے کہ تعداد کیا ایگزیکٹلی, اینڈ دین تعداد کو مزید ہم نے کیٹیگرائز بھی کرنا ہے کہ جو 4 میجر فارمز آف ڈسیبلٹیز ہیں کون سے بچے کس سے متعلقہ ہیں. تو یہ بھی ابھی ہمارے پاس صرف کچھ رف قسم کی اسٹیمیشنز ہیں. بٹ واٹ از دا ریزن کہ یہ ہم اتنا اس میں لیگ کیوں کر رہے ہیں اپنے فگرز میں؟ دیکھیں بیکاز آپ کی جتنی پلاننگ ہونی ہے, جو پالیسی میکنگ ہونی ہے, نتھنگ کین بی مور امپورٹنٹ دین دیز فگرز. ان کی بیسس پہ آپ اپنا سارا پروگرام بنائیں گے, پالیسیز بنائیں گے, تو واٹ از دا ریزن کہ اس میں اتنا فوکس نہیں کیا گیا سائڈ پہ؟ تمام پلاننگ جو ہے وہ اس سے نیگیٹولی افیکٹ ہوتی ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی ساری پکچر اور پوری میپنگ بالکل دستیاب نہیں ہے. سو آئی ریئلی ٹیک یور پوائنٹ دیئر. اس میں مختلف ریزنز ہیں. اسسمنٹ وغیرہ کی نہ ہونے کی بھی وجہ ہے, اس لیے کہ اس میں کراس سیکٹورل کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے, اس لیے کہ کچھ جو ہوتی ہیں ڈسیبلٹیز ان کو آپ میڈیکلی اسیس کرتے ہیں. تو اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اس کے اندر اسکولز ایجوکیشن, جنرل اسکولز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو مل کے کولیبوریٹ کر کے یہ کام کرنا ہے. صرف اسپیشل ایجوکیشن اٹ سیلف نہیں کر سکتا. یہ انفارچونیٹلی ابھی نہیں ہوا. یہ جو محکمہ ہے خصوصی تعلیم کا, اسپیشل ایجوکیشن کا, یہ بھی کریٹ کیا گیا 2004 میں. افیکٹولی فائنینشیل ایئر 2004-05 میں اس نے کام شروع کیا. تو اٹ از اسٹل نیو. 5 سال بہت ہوتے ہیں. کوئی تھوڑی سی اس لیے اسٹیمیشنز ہوئیں. پروبیبلی زیادہ بینک کیا جا رہا تھا سینسس پہ, جس کی رپورٹ 2008 میں آنی چاہیے تھی. اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ بینک کرتا رہا. وہ ابھی تک آپ کو پتا ہے 3 سال, بلکہ چوتھے سال میں ہم چلے گئے ہیں, اور آفٹر اٹس گاٹ ٹو بی اے 10 ایئرلی ایکسرسائز, لیکن وہ اس کے ریزلٹ سامنے نہیں آئے. تو اس پہ زیادہ بینک کرنے کی وجہ سے شاید تھوڑا سا کام وہاں نہیں گیا. نئے ڈپارٹمنٹ کو وہ تشکیل دینے میں بھی ٹائم لگتا ہے, شاید پہلے 3-4 سال اس میں لگ گئے, اور ایکسپیکٹیشن تھی کہ 2008 کا سینسس ہیلپ کرے گا کہ وہ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کر دے کہ کیا نمبرز ہیں, اور ضلع وائز ہی وہ ہمیں فگرز دے دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا نہیں.
تو 2009 کے بعد یہ بڑی کنسرٹڈ اس پہ ایک فوکس رہا ہے، اور اب آ کر ہم نے اس کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں ایک اسکیم میں لے کے جا رہے ہیں، جس کے تحت ہم ایک براڈ بیسڈ میپنگ کریں گے، اور اس کے لیے فنڈنگ لائنز اور جو کوآرڈینیشن میکینزمز ہیں وہ سارے بنائے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں ایگزیکٹ تعداد پتہ چل جائے گی. ہمیں انٹرنیشنل ایکسپیرینس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ اتنی آسان ایکسرسائز نہیں ہے، اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس میں پریسیشن حاصل کرنا اور ایکوریسی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس میں دیکھیں ڈسیبلٹیز کے ساتھ لاٹ آف پیپل آر بورن ود دیز ڈسیبلٹیز، یہ کہ اوور ٹائم تو نہیں آتی ہیں. تو آپ کو کوئی ہاسپٹلس وغیرہ کے ساتھ بھی لنکیجز نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی برتھ ہوتی ہے آف اے چائلڈ ود سم ڈسیبلٹی تو وہ آپ کو انفارم کیا جائے؟ ہم لوگ چونکہ صرف اسکول گوئنگ پاپولیشن سے ہی کنیکٹڈ ہیں، یہ والا ڈیٹا کتنے پیدا ہو رہے ہیں دین یو کین فالو اپ ود دیم. دیٹس رائٹ. یہ بھی ایک بڑے ایفرٹ کا حصہ ہو سکتا ہے جہاں کراس سیکٹورل کوآرڈینیشن اور کلیبوریشن ہو، یعنی ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ ہماری ایک ایسا تعاون ہو، ایک ایسی کوآرڈینیشن ہو کہ یہ چیزیں ہم مس نہ کریں. لیکن یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور اس کو بھی ہماری پالیسی اس چیز کا بھی احاطہ کرتی ہے، اس کو بھی دیکھتی ہے. سو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ارلی وارننگ ہے یا ارلی اسیسمنٹ ہے وہ اس کی رپورٹس پہ بھی ریلائی کیا جا سکتا ہے. بٹ جو یہ ڈسیبلٹی ہے یہ ایگراویٹ بھی ہوتی ہے اوور پیریڈ آف ٹائم. اگر ایک بچہ ایک ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو زیادہ امکان یہ ہے، گیون آور پاورٹی، گیون آور لیک آف ہیلتھ کوریج، یونیورسل کوریج، مزید خرابیاں اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں بچے کے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو مے بی جو چیز اس کے پاس ایٹ برتھ ہے وہ کہیں زیادہ ایگراویٹ ہو چکی ہو، بلکہ وہ کمپاؤنڈ ہو چکی ہو بائی دا ٹائم وہ اسکول گوئنگ ایج کا بنتا ہے. آپ اسکول گوئنگ ایج کا جو ذکر کر رہے ہیں، از اٹ دا سیم ایز فار نارمل چلڈرن؟ ان کی اسکول گوئنگ ایج کے لیے آپ کو ڈفرینٹ رکھتے ہیں؟ جی، دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز یہ اس میں جو انیشیل جو ایج ہے وہ تو وہی ہے 5 سال کے لگ بھگ ہے، بٹ جو میکسیمم ایج ہے ایک پورا جو ہمیں جو ایک ہورائزن کور کرنا ہوتا ہے آف ڈفرنٹ ایج گروپس ریلیٹڈ ٹو ڈفرنٹ ڈسیبلٹیز، اس میں پھر میکسیمم ایج بہت اوپر چلی جاتی ہے، 20s میں بھی چلی جاتی ہے اسکول گوئنگ بچوں کی. اس لیے کہ مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کی فزیکل ایج ایک ہوتی ہے اور مینٹل ایج اور جس کو ہم کوگنیٹو ایج کہتے ہیں یا انٹلیکچوئل ایج ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اینی بڈی کوڈ بی 20 years old بٹ ہو سکتا ہے مینٹل ایج انفارچونیٹلی 7-8 سال بھی ہو. تو بٹ چلیں ابھی جو آپ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں اور جس کے حساب سے اپنے آگے پروگرامز بنا رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس وقت لاہور میں کتنے بچے ہوں گے؟ آن واٹ فگرز آر یو میکنگ اے فیوچر پلانس؟ دیکھیں اگر ہم 5 لاکھ والا فگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو لاہور کی پاپولیشن کر نہیں لیتے، آپ نے کوئی فگر تو ایکسیپٹ کر کے لے کے عبداللہ صاحب آگے چل رہے ہوں گے نا کہ جی اس وقت لاہور میں یہ ایج ہے، ان کے لیے ہم نے انفراسٹرکچر، اسکولز، فیسلٹیز بنانی ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اگر ہم 5 لاکھ کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے، بیکاز دیٹ از دا موسٹ ریلائبل ایٹ دا مومنٹ فگر، تو اس کا مطلب ہے کہ لاہور کی پاپولیشن پنجاب کی 10% سے کچھ زیادہ ہے. اگر پنجاب از 95 ملین تو لاہور از اے لٹل مور دین 10 ملین. تو اسی تناسب سے اگر آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے 15 سے 20% پاپولیشن جہاں ہو. موبائل بھی ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری پاپولیشن، تو جو اس قسم کی جو وہ ڈائنامزم ہوتی ہے پاپولیشن میں اس کو بہت آپ وہ کیئرفلی اسیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ اس کو اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیف اور محتاط اندازہ 15 to 20% ہوگا لاہور کا. تو آپ کے اس وقت لاہور میں اسکولز کتنے اس وقت آپ چلا رہے ہیں؟ لاہور میں 23 سینٹرز ہیں پبلک سیکٹر کے. سینٹرز ہیں، سینٹرز وہ ہوتے ہیں جو کہ چاروں ڈسیبلٹیز کو کیٹر کرتے ہیں. کون سی ہیں جی؟ اس میں ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، ویژولی امپیئرڈ بچے ہوتے ہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، فزیکلی ہینڈیکیپڈ ہوتے ہیں. 5ویں ایک اور ہے جو کہ ملٹیپل ڈسیبلٹی ہو سکتا ہے، ایک بچے میں 4 ہوں، 3 ہوں یا 2 ہوں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے. تو بیسکلی براڈلی 4 ہیں. تو بڑی 23 آر نو اس میں سے سینٹرز جو ہیں جو کہ جن کی تعداد کم ہے وہ چاروں ڈسیبلٹیز کو دیکھتے ہیں. پھر سکولز ہیں اور انسٹیٹیوٹس ہیں، لائک ہیئرنگ امپیئرمنٹ کا اسکول ہے، ویژولی امپیئرڈ چلڈرن کا اسکول ہے. وہ سنگل ڈسیبلٹی ہوتے ہیں، وہ زیادہ فوکس قسم کی تعلیم دیتے ہیں، تو ان کی تعداد زیادہ ہے ان 23. آپ کے خیال میں یہ لاہور کے لیے کافی ہیں جتنا بڑا یہ شہر ہے اور جتنے آپ فگرز بتا رہے ہیں، آر دے سفیشینٹ؟ بالکل سفیشینٹ نہیں ہوگا. اور جب ہماری میپنگ اس سال، چونکہ ہم نے اسی انشاءاللہ کمنگ فائنینشیل ایئر میں یہ میپنگ ایکسرسائز مکمل کر لینی ہے تو ہمارے سامنے فگرز آ جائیں گے، تو ایم شیور اس کے بعد بڑا کلیئرلی یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہوگی کہ یہ جو 23 ہیں انسٹیٹیوشنز، یہ ادارے، یہ بہت ناکافی ہوں گے. تو پھر آبویسلی مزید ہمیں اپنا انفراسٹرکچر کو بھی بڑھانا ہوگا اور اپ گریڈ کرنا ہوگا. کیونکہ یہ دیکھنے میں ایک چیز آ رہی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ این جی اوز بڑا آپ کا برڈن شیئر کر رہی ہیں ڈپارٹمنٹ کا، پرائیویٹ سیکٹر والے. تو مطلب یہ آپ کی ان کو فیسیلیٹیٹ بھی آپ کرتے ہیں، کوئی لنکیجز بھی آپ کی ہیں ود دیز این جی اوز کے نہیں ہیں کہ وہ خود ہی اپنے پہ لگی ہوئی ہیں؟ بالکل، جیسے میں نے آپ کو فگرز انیشلی بتایا کہ اگر ٹوٹل جو اسکول گوئنگ پاپولیشن ہے اسپیشل چلڈرن کی پنجاب میں 40,000 ہے تو اس میں سے تقریباً 13 سے 15 ہزار بچے
پرائیویٹ اسکولز میں جا رہے ہیں، جن کی زیادہ بڑی تعداد لاہور میں ہی ہے. لاہور میں NGO زیادہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور زیادہ آسانی سے کام کر لیتی ہیں. تو بہت سارا ہمارا برڈن شیئر کر رہے ہیں. ہم تو اس کو برڈن نہیں کہتے، ہم تو صرف یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان سم تھنگ ایز امپورٹنٹ ایز دس. وہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ دیم، وہ کہتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ تو برداشت ہی نہیں کر سکتی برڈن اگر یہ لوگ نہ ہوتے. ایبسلیوٹلی ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، اور بالکل آئی تھنک اب یہ گورنمنٹ آف پنجاب اس چیز کو ان ڈفرینٹ سیکٹرز یہ چیز اکنالج کر چکی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک کے بغیر سروس ڈلیوری بھی مؤثر نہیں ہوتی اور اچھے کام نہیں کیے جا سکتے.